کہ درگاہ جو آمدن سے تعبیر نہیں، درگاہ جو آمدن سے تعبیر نہیں، فی زمانہ، اس میں ساری درگاہیں شامل نہیں، لیکن فی زمانہ جو درگاہوں پر ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی بھی نہیں۔ درگاہ سے جو بٹنے والی چیز ہے وہ علم ہے، فیض و برکات ہے، اخلاص ہے، محبت ہے۔ اب یہ چیزیں تو ہو گئی مفقود، اور اب لوگوں کی عقیدتوں کو جو پیش کیا جا رہا ہے وہ اس پر جو زیادہ نظرانہ دے گا وہی زیادہ قریب ہوگا، وہی ہم خیال سمجھا جائے گا۔ جو اس طرف نہ آئے تو اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں۔ غالباً پتہ نہیں فقیر نے آپ سے وہ واقعہ ذکر کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں کہیں اور کیا، ریپیٹ کر لیتے۔ ہندوستان کی سرزمین سے ایک بندے نے فقیر سے رابطہ کیا، ادھر سے تصوف پیغام نشر میں سن کے اس نے کہا کہ میں آپ سے دست بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ کے سلسلے میں آنا چاہتا ہوں۔ تو اس فقیر کی عادت ہے جب کوئی یہ خیال ظاہر کرتا ہے تو ہم اسے لابے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو کہیں کسی سے نہیں ہو، یہ ہم لابے سے پوچھتے ہیں۔ تو اس نے جو اپنی ڈیٹیل بتائی نا وہ افسوسناک بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے، کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارا ہی حال خراب ہے پاکستان کے اندر، مگر ہندوستان بھی نہیں بچا، بنگلہ دیش میں بھی یہ حال ہے۔ یہ جہاں جہاں دکاندار جا کے بیٹھے ہیں نا وہاں انہوں نے اپنے دین کے نام پہ دکانداریاں چمکائی، شوق پہ دکھا کے لوگوں کو کرامت بتاتے ہیں، شوق دے کے نظر بندیاں اور لوگ کرامت۔ اور لوگوں کا کیا حال ہے، ہمارا جو حال ہے وہ کیا کہ چونکہ ہم دین سے ہماری دوری ہے تو ہمیں عوام کو تو شوق دے کا اور کرامت کا فرق نہیں پتا، وہ تو کہتے ہیں کہ دو کے جو چار ہو گئے نا بڑی کرامت ہے۔ جادوگر بھی کام کر دیتا ہے، تو جادوگر کا استدراج یعنی جادو اور ولی کی کرامت کا فرق ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور دین سے دوری کے باعث ہی وجہ کہ پھر یہ لٹیرے لوٹ لیتے ہیں، اور آدمی دین کے بجائے ان کے کرامت کے نام پر وہ جو شوق دکھاتے ہیں، جادو دکھاتے ہیں، اس کی حیثیت یا حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ ہم دین کے پیچھے نہیں بلکہ ان شوق بازی کے پیچھے ان کے چل پڑتے ہیں، اور اپنی جیبیں تو ایک الگ رہی نا، اپنا ایمان بھی غارت کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ دین کی بات تو ہوتی نہیں ہے، بظاہر ایک لبادہ ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں نے بڑا شوق تھا مجھے کسی کا مرید ہونے کا، اور کیوں تھا، اب مرید ہونے کی وجہ سنو، اور یہ ہی ہونا چاہیے۔ میں کہا کہ مجھے مرید ہونے کا شوق اس لیے تھا کہ میں اللہ کا قرب چاہتا تھا، کہ کوئی بندہ مجھے ایسا مل جائے جو مجھے اللہ سے قریب کر دے۔ خود نمازیں پڑھتا تھا اور مزدور آدمی، اور غربت کا گھر میں کیا حال، وہ کہتا تھا آج جب کھا لیتے ہیں تو کل کا پتہ نہیں ہوتا کل ملے گا کہ نہیں، صبح کھا لیا تو شام پتہ نہیں ہوتی، غربت کا گھر میں یہ حال۔ کہا کہ ہمارے 5 گھر ہیں جو ہمارے گاؤں میں مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً جتنے پورا گاؤں ہندوؤں کا ہے، ان کے بیچ میں اپنا ایمان بچا کے بیٹھے ہیں، اور اس پر پھر کمال کہ اس کے دل میں یہ امنگ کہ اس حالت میں تو اس کا نمازی بننے، نمازیں پڑھتے رہنا بھی کافی تھا، لیکن اس کے دل میں جو اللہ نے جوت جگائی نا کہ اللہ کا قرب، اللہ کی معیت حاصل ہو، تو میں کسی کو اللہ والے سے مل جاؤں تو کہ مجھے یہ راستہ طے ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں سے دور ایک مقام پر ایک بندہ ہے، ایک اللہ والا ہے، بڑے اس کے مریدین ہیں، ذرا تم اس سے رابطہ کرو، وہاں چلے جاؤ، ان کے ہلکے راز میں داخل ہو جاؤ، ان کے سلسلے میں داخل ہو جاؤ، تمہارا جو مطلب ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ غریب اتنا بیچارہ جس کو آج کھا لیا تو کل کا پتہ نہیں، دوپہر کھا لیا شام کا پتہ نہیں، اس نے پتہ ہے کیا بتایا
اس نے کہا حضرت آپ یقین کریں، میرے جو دل کی طلب تھی نا کہ کوئی مجھے اللہ والا مل جائے، تو میں نے اپنے گھر کا کچھ سامان بنیے کے پاس گروی رکھا اور اس سے کرائے کے پیسے لیے. میرے پیسے نہیں تھے. 5 سے 6 گھنٹے کا سفر کیا اس نے، 5 سے 6 گھنٹے کا سفر کیا اس تک پہنچنے کے لیے. ادھار پیسے لیے، گھر کا سامان گروی رکھایا. یہ گھر کا سامان کیوں گروی رکھایا اس نے؟ اپنے کی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، یعنی دنیا کے حوالے سے لیے نہیں، صرف یہ کہ مجھے کوئی اللہ والا مل جائے تو میں اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کروں. اس پوری زندگی میں اس فقیر کی اپنی جتنی عمر ہو گئی ہے نا، اس پوری زندگی بے شمار لوگ ملے اس حوالے سے، لیکن یہ بندہ بڑا یونیک تھا. یہ واحد بندہ نظر آیا جس نے اپنے گھر کا سامان گروی رکھا کے ادھار پیسے لے کے اور اللہ کی رضا، اللہ کی مائیت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر کیا. یہ پہلے تو ہوتا تھا، لوگ کیا کرتے، اب تو نہیں ہے. اب تو سامنے موجود ہے لیکن نہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے اس طرف آنے کی. تو اس نے کہا میں نے سفر کیا. جب میں وہاں پہنچا، ان کے جو خلیفے تھے، جو دراصل خلیفے نہیں بلکہ سیکرٹری بنے ہوئے تھے اور وہ لوگ گھیرتے تھے، تو انہوں نے مجھے وہاں تک پہنچایا. پھر لوگ دست بیت وغیرہ ہو رہے تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ میں دست بیت نہ ہو سکا. اور جب میں واپس آ گیا تو وہاں سے پھر میں نے واپس آ کے پھر رابطہ کیا فون پہ. تو مجھے وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے خلیفہ سے رابطہ کرو، وہ آپ کو یہاں کا نظام بتائیں گے. اچھا، اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ بیعت یا مرید اس وقت ہو سکتے ہیں جب یہاں پیر صاحب کی خدمت میں آپ 20,000 نذرانہ پیش کریں. وہ جس کے پاس کھانے گھر میں نہیں، مزدور آدمی، 20,000 روپے کی رقم آپ یہاں جمع کریں تو پھر آپ کو بیعت کر لیا جائے گا. اس نے کہا میرے پاس تو نہیں، میں تو گھر کا سامان گروی رکھ کے کرایہ لے کے یہاں تک پہنچاؤں. 20,000 روپے کی بڑی رقم ہے، میں کہاں سے لے کے آؤں؟ اس نے کہا نہیں، یہاں پہ ضرورتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے، اور پھر آپ کے اوپر معاملات ہیں، آپ کے اوپر جادو ہے، اثرات ہیں، یہ سارے ختم کرنے پڑیں گے. یہ سب دیکھو نا کیسے لوگ گھیرتے ہیں، آپ کے ساتھ مشکلات ہیں، آپ کے گھر میں غربت ہے، یہ سارا پیر صاحب یہ کام کریں گے. تو 20,000 بڑی رقم نہیں ہے، زیادہ اس سے ہونی چاہیے مگر پھر بھی کم لے رہے ہیں، تو 20,000 تو آپ کو دینے پڑیں گے، تب آپ مرید ہو سکیں گے، ورنہ خدا حافظ. یہ کہانی اس نے ہمیں فون پہ سنائی، انڈیا کا بندہ. تو اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کا درد سنا نیٹ پر تو میرے اندر ایک امنگ پیدا ہوئی کہ میری جو منشا ہے، میرا جو جذبہ ہے، میری جو چاہت ہے، وہ مجھے آپ سے مل سکتی ہے. تو ہم نے کہا آپ نے اتنی دور بیٹھ کے ہمارے بارے میں کیسے کام کر لی؟ نہ ملے ہو نہ کچھ، لیکن بولا بس یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اندر کی بات ہے، یہ اندر کی بات ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، بات مختصر یہ کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ وہاں کا بیان کیا جہاں سے آپ بچ کے واپس آ گئے، اللہ نے آپ کو بچا لیا، آپ کے لیے ثابت تھی، بچ گئے وہاں سے. تو وہ جو آپ نے وہاں کچھ دیکھا اور وہاں جو ڈیمانڈیں دیکھی، یہاں معاملہ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے برعکس ہے. یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے کہ نذرانے لے کر آؤ تو پھر مرید کریں گے یا بیعت کریں گے، یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے آئیں، ادھر سے بھی اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا جاتا ہے. تو آپ آ جائیں. تو درگاہ جو آمدن سے تعبیر نہیں، درگاہ جو ہمارے پاکستان میں بے شمار ایسی آستانے کھلے ہوئے نا، درگاہ جو آمدن سے تعبیر نہیں، یہ بارگاہ علم ہے، جاگیر نہیں. جاگیریں تقسیم ہوتی ہیں اپنے اپنوں میں، اور علم
علم کی کوئی حد، اپنا نہ غیرہ نہ پرایا، یہ نہیں دیکھا جاتا. علم یکساں ہے سب کے لیے. تو اہل طریقت کے یہاں جو اصل میں اہل طریقت ہیں، ان کے یہاں اس کو جاگیر کی طرح نہیں کہ بیٹا قابل ہو یا نہ ہو، دینا بیٹے کو ہی ہے. باہر والے مرید ہیں وہ قابل ہے مگر ان کو نہیں دیتے. اپنا بیٹا بھائی وہ نالائق ہے، اس کہ وہ لائق بھی نہیں قابل بھی نہیں، مگر اسے گدی پہ بٹھا دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کمائی ہے کہ اگر کوئی دوسرا بیٹھ گیا تو یہ کمائی باہر چلی جائے گی. تو علم تو ویسا ہی نہیں تھا جب اندر یہ معاملہ تھا. جب اندر یہ آپ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی سجادہ نشین بٹھایا گیا ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس گدی پر بیٹھ سکے، تو سمجھ جائے کہ جو دے کے گیا ہے اس کا ماننا بھی 50-50 تھا. اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو بٹھایا. تو جہاں آستانوں سے ان چیزوں کی طلب کی جاتی ہو، ہمارے بڑے فرمایا کرتے ہیں کہ جو پیر اپنے مریدوں کی جیب پہ نظر رکھے وہ مریدوں کو کیا دے گا؟ وہ تو خود ہی محتاج ہے مریدوں کا، وہ خود محتاج ہے مریدوں کا، تو مریدوں کو کیا دے گا؟ مرید کا معنی طلب کرنے والا، وہ تو طالب ہے فیض و برکات کا، علم کا، ظاہری علم کا، باطنی علم کا، وہ تو طلب لے کر آیا ہے. ادھر والا خود طالب گار بن کے بیٹھا ہوا ہے سامنے والوں کا، تو وہ کیا دے گا ان کو؟ شوق دے تو دکھا سکتا ہے، شوق دے بازیاں تو دکھا سکتا ہے. وہ ایک بندہ آیا تھا، اس نے کافی عرصہ پہلے اس علاقے میں، تو ان کا ایک مرید تھا، اس نے فقیر سے بات کری کہ وہ ہمارے پیر صاحب آئے اور انہوں نے ایسی کرامت دکھائی نا. یہ فقیر صرف بتایا کہ آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھیں کھولیں، دین کو سمجھے دین کیا ہے. اس دین کے لیے امام علی مقام نے اپنا سر کٹوایا ہے. اس دین کے نام پہ ابھی لبیک والوں کا خون بہا ہے، سینکڑوں نہیں. ایک سروے رپورٹ ہے کہ 1000 سے زیادہ آدمی ہیں شہیدوں کی جو لسٹ ہے، بے گورو کفن لاشیں زمین میں گاڑ دی گئی، جلا دیا گیا، جلا کے مار دیا گیا اس دین میں. اور اس سے پہلے جب ختم نبوت کا نعرہ لگا تھا، اس سے پہلے تحریک نبوت ختم نبوت چلی تھی، تو 10,000 آدمی 3 دن کے اندر شہید ہوئے تھے. 3 دن اسی پاکستان کی سرزمین پر خون بہا تھا سنیوں کا. 10,000. تو یہ اتنا سستا دین نہیں ہے کہ جو لٹیروں کے نام پہ آپ جا کے آستانوں پہ جا کے اور بیچتے پھریں، دیتے پھریں، خون پسینے نہیں کمائی. اللہ نے آپ کو دے دیا، اللہ نے آپ کو روزی دی. اتنا یقین کر کے شوق دو، آنکھیں تو کھولے، وہ دکھا کیا رہا ہے. تو اس بندے نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب نے رات کو ہمارے گھر قیام کیا اور ایسی کرامت دکھائی نا، واہ واہ، کیا کرامت دکھائی. انہوں نے کہا کہ ایک بوتل تھی، اس بوتل کے اندر ہمارے پیر صاحب نے ایک انڈا منگایا، اور وہ بوتل، وہ جو انڈا تھا نا، وہ بوتل کے اندر انہوں نے اس کے منہ کے اوپر سے اندر ڈال دیا. اب یہ بوتل اس سے بڑی بوتل تھی، تو مثال سے فقیر بتا رہا آپ کو کہ اس میں سے انڈا جا سکتا ہے اندر، اس بوتل میں سے انڈا، اس سے تھوڑا بڑا بھی منہ ہو جائے تو بوتل بوتل ہی ہوتی ہے نا، وہ بڑی والی بوتل نہیں، جس میں انڈا نہیں جا سکتا. باقی حضرت صاحب نے انڈا اندر داخل کر دیا، انڈا بوتل کے اندر چلا گیا. واہ واہ ہو گئی، جو بیٹھے تھے لوگ، کیا کرامت دکھائی ہے. اب انڈا بوتل کے اندر نہیں گیا، وہ تو انڈا بوتل کے اندر اتارا پیر صاحب نے، اور وہ جتنے بیٹھے تھے نا وہ سارے اندھے ہو گئے. اندھے سے مراد عقل کے اندھے ہو گئے. اگر دین کو سمجھا ہوتا تو چلو یہ کرامت ہی صحیح تھی، تو شوبدے بازی کرامت ہی صحیح، یہ ٹرک تھی، شوبدہ بھی نہیں. شوبدہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو دکھایا جائے وہ ہو نہیں. ایک ہوتی ٹرکس. ٹرکس کیا ہوتی ہے کہ کوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اس سے واپس کر لیں گے، دکھا دیں گے. اس نے کہا کہ وہ اگر عقل معاف نہ ہوئی تھی نا، اندھی عقیدت وہ نہ ہوتی، دین کو سامنے رکھتے تھے، پھر کہتے اچھا حضرت صاحب یہ تو آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی کہ انڈا بوتل کے اندر چلا گیا. اب اگر یہ واقعی کرامت ہے تو اس انڈے کو بوتل کے منہ سے واپس باہر نکالیں، پھر پتہ پڑتا نا کرامت کا. جو بندہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ بوتل کے اندر انڈا ڈال سکتا ہے تو صاحب کرامت ہے، نکال بھی سکتا ہے. لیکن بس وہ کیا کیا جائے کہ
عقل ماؤ پھر دین دوری کی وجہ سے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، اس حوالے سے یہ بارگاہ علم ہے، جس کو علم کی طلب ہوگی وہاں کے کھول کے رکھے گا. یہ بارگاہ علم ہے، جاگیر نہیں ہے. تو جو اہل علم ہے، علم باطن کو بانٹنے والے ہیں، وہ بلا تخصیص بانٹتے ہیں. وہ نہ صورتیں دیکھتے ہیں، نہ قوم دیکھتے ہیں، نہ نسل دیکھتے ہیں، نہ ذات دیکھتے ہیں. بس یہ دیکھتے ہیں آیا اللہ کے لیے. وہ طلب جو لایا نا، اس کی طلب دیکھی جاتی ہے، باقی کسی اور چیز سے غرض نہیں رکھی جاتی. تو اس نے فرمایا بارگاہ علم ہے، جاگیر نہیں. وہ پیر تھے، گدیاں تھیں جن کی محتاج، کمائی کا ذریعہ. وہ پیر تھے، گدیاں تھیں جن کی محتاج. گدی کا جو محتاج ہو وہ پیر نہیں. یہ چراغ گورا علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی نصیحت ہے. یہ فقیر اپنی طرف سے نہیں بول رہا. آل رسول یہ بات کھول کے سمجھا کے چلے گئے کہ غیرے کے نہیں اس طرح پیچھے لگ جایا کرو. جس کا لمبا چوکا دیکھا ہوگا، بڑا ماما دیکھا ہوگا، درد سے دے. بس یہی ہے. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں اعظم بھی پھرتے ہیں. علامہ نے فرمایا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں اعظم بھی پھرتے ہیں، سینکڑوں ڈاکو پھرتے ہیں. اگر جینے کی تمنا ہے مسلمان تو کچھ پہچان پیدا کر، کچھ دین سے آشنائی پیدا کر. دین تجھے بتائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے. دین تجھے چہرہ دکھائے گا. بس تو دین کو سمجھ تو صحیح پہلے. ہم شریعت کے نام سے بھاگتے ہیں، شریعت ہی تمہیں بتائے گی، شریعت ہی تو ہمیں بچائے گی. جب ہم خود ہی شریعت سے بھاگ رہے ہو تو وہ باقی کہاں جائیں گے؟ جب آپ اپنا سیفٹی سسٹم قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، جہاں سے ہمیں سیفٹی ملنی ہے، سیفٹی اس طرف ہے، ہم بھاگ کے جا رہے ہیں اس طرف، جنگل کی طرف، دلدل کی طرف. کبھی دلدل نہیں گرنا ہے نا، دلدل نہیں گرنا ہے. شریعت کیا ہے؟ شریعت ہمارا سیف سسٹم ہے، ہمیں بچاتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے.